بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 364 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس بیان کر رہے ہیں چنگیز خان کی عہد حکومت پر تبصرہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کا آج چھٹا حصہ، ششم حصہ ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ چنگیز خان کی اولاد کے حالات مورخین نے مسلسل نہیں لکھے۔ اس جگہ ازبکوں نے کہ ضروری اشخاص کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور آئندہ ان کے ہم اثر سلاطین کے حالات میں جب ان لوگوں کے نام آئیں گے تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس لیے اس سلسلہ کو دور تک پہنچا دیا۔ جوجی خان کی اولاد میں علاقہ قبیلہ ازبک کا ایک اور قبیلہ قوم قزاق کے نام سے مشہور تھا۔ قبیلہ قزاق کے بعض اشخاص نے دشت پاک یا اس کے بعض حصوں پر حکومت کی تھی۔ چنانچہ اسی قبیلے کے ایک بادشاہ قائم سلطان قزاق کے شیبانی خان یعنی سلطان محمد خان ازبک سے لڑائیاں ہوئی تھی۔ اب ہم کو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی اولاد کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تو دوستو، چنگیز خان نے ترکستان، خراسان، بلخ، غزنین تا حدود دریائے سندھ کا تمام علاقہ اپنے بیٹے چغتائی خان کو دیا تھا، اور امیر کرا چار برلاس کو امیر العمرہ بنا کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد چغتائی خان اپنے بیٹے اوکتائی خان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ہمیشہ اقرار کرتا رہا، کیونکہ چغتائی خان بہت عقل مند اور بہادر شخص تھا۔ سن 640 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ چغتائی خان کی وفات کے بعد امیر العمرہ کرا چار نے چغتائی خان کے پوتے کرا ہلاکو خان کو تخت نشین کیا تھا۔ یہ خبر سن کر کیوں خان ابن اوکتائی خان نے کہا کہ چغتائی خان کا بیٹا میسو منکو خان جب موجود ہے تو پوتے کو کیوں جانشین بنایا گیا؟ چونکہ کرا کرم کا دربار تمام مغلوں پر حکمران تھا، لہذا کیوں خان کے حکم کے موافق کرا بلاکو خان کو تخت سے اتار کر میسو منکو خان کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ مگر چند روز کے بعد میسو منکو خان فوت ہو گیا تو میر کراچار کی تجویز کے موافق کرا بلاکو خان دوبارہ تخت نشین ہوا۔ سن 652 ہجری میں امیر کراچار بھی فوت ہو گیا۔ اس کے چند روز بعد کرا ہلاکو خان فوت ہوا تو اس کی بیوی ورگنہ خاتون کو مغلوب نے تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد الغو خان کو قبیلہ چغتائیہ کی حکومت سپرد ہوئی، مگر 1 سال حکومت کر کے وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ چغتائی قبیلہ چغتائیہ کا سردار قرار پایا۔ قبیلہ چغتائیہ حکومت اور سلطنت میں تولی خان کی اولاد کے ساتھ شریک رہا۔ ابتدا ان دونوں قبیلوں میں رقابت بھی رہی۔ تولی خان اور ابن چنگیز خان کی اولاد میں ہلاکو خان کی وجہ سے عظمت اور شوکت نے بڑی ترقی کی تھی، اور چغتائی خان کی اولاد اس کے مد مقابل نہ رہی تھی۔ چغتائیوں نے ہرات اور اس کے متعلقہ علاقہ پر ہمیشہ اپنا قبضہ جاری رکھا، مگر کبھی وہ ہلاکو خان اور اس کی اولاد کی سیادت کو تسلیم کرتے اور اپنے آپ کو ان کا نائب السلطنت کہتے، اور کبھی خود مختاری کا اعلان کیا کرتے تھے۔ ان میں مبارک شاہ کے بعد سلطان غیاث الدین محمد براق خان ابن محسون توان خان ابن مواتو خان مشہور شخص ہوا، جس نے ابا خان کے ساتھ خراسان میں سخت مارکا کارزار گرم رکھ کیا تھا۔ غیاث الدین محمد براق خان کو بیٹا دعا خان اور دعا خان کا بیٹا السینو خان کا بیٹا کیک خان بھی خوب طاقتور اور ثابت دایا سلاطین تھے۔ دعا خان کے دوسرے بیٹے تیمور خان اور ترما شرین خان بھی خوب طاقتور اور ثابت دایا سلاطین تھے۔ دعا خان کے دوسرے بیٹے تیمور خان اور ترما شرین خان بھی برسر حکومت دایالت رہے۔ ترما شرین خان نے قندھار پر حملہ کیا اور سن 716 میں امیر حسن سلدوز اور ترما شرین خان کے نوا غزنین میں سخت لڑائی ہوئی، جس میں ترما شرین خان کو شکست ہوئی، اور ترما شرین خان نے ہندوستان پر بھی ایک حملہ کیا تھا۔ ترما شرین خان کے بعد اس کا بھائی فولاد خان
قبائل چغتائیہ کا سلطان ہوا۔ اس نے سن 735 ہجری میں وفات پائی۔ فولاد خان کے بعد غزان ابن محسود اغلن بن دوا خان تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد دانشمندار، اس کے بعد کلی خان ابن سوغدار، دوا خان ابن اکبر خان چغتائی بادشاہ ہوا۔ پھر تو غلوق تیمور خان تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد خسر خواجہ خان تغلوق تیمور خان تخت نشین ہوا۔ اس کے قبضہ سے خراسان کے تمام علاقے نکل گئے تھے، لیکن مغولستان کے اکثر حصے پر اس کا اس وقت بھی قبضہ جاری تھا۔ اسی کے عہد حکومت میں امیر تیمور صاحب کران نے خراسان میں تخت سلطنت پر جلوس کیا اور خضر خواجہ خان اور تمیر صاحب قرآن کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر خضر خواجہ امیر تیمور کے مقابلے سے عاجز ہوا اور اپنی بیٹی تغل خان کی شادی امیر تیمور کے ساتھ کر کے صلح کی اور رشتہ داری قائم کی۔ امیر تیمور کو اسی شادی کے سبب گورکان کہنے لگے، یعنی خاندان چنگیزی کے ساتھ امیر تیمور کو رشتہ دامادی حاصل ہوا۔ مغلوں کی زبان میں داماد کو گورکان کہتے ہیں۔ خضر خواجہ خان کے بعد اس کا بیٹا محمد خان مغولستان کا بادشاہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی جہاں اغلن ابن خضر خواجہ خان تخت نشین ہوا۔ جہاں اب اغلن کے بعد شیر محمد خان ابن خضر خواجہ خان بادشاہ ہوا۔ شیر محمد خان بادشاہ مغولستان اور رالغ بیگ تیموری بادشاہ خراسان اور ماورا نہر کے درمیان سخت جنگ واقع ہوئی تھی، جس میں شیر محمد خان کو شکست ہوئی۔ شیر محمد خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یونس خان ابن اویس خان تخت حکومت پر متمکن ہوا تھا۔ یونس خان کے بعد اس کے بیٹے محمود خان اور احمد اولجا خان حاکم مغولستان ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں سے ظہیر الدین محمد بابر سے شیبانی خان ازبک کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ انہوں نے بابر کی مدد کی اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دونوں بھائی اسیر ہو گئے۔ جب شیبانی خان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے ان دونوں کو رہا کر دیا، لیکن یہ دونوں فرط غیرت سے آزاد ہوتے ہی خودکشی کر کے مر گئے اور چغتائی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے بعد بھی منصور خان ابن سلطان احمد اولجا خان برائے نام مغولستان کا بادشاہ ہوا، مگر حقیقتاً مغولستان پر شیبان خان کی حکومت تھی۔ یہاں تک چنگیزی خان مغلوں کی حکومت اور سلطنت کے مختصر حالات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تیموری مغلوں کے کارنامے بیان کریں گے۔ مغلیہ کی حکومت اور سلطنت کے دو حصے یا دو طبقے قرار دیے جا سکتے ہیں، ایک مغلان چنگیزی، دوسرے مغلان تیموری۔ ہم اس وقت مغلان چنگیزی کا حال بیان کر چکے ہیں۔ مغلان تیموری کا حال بیان کرنے سے پہلے چند اور ضروری حالات کا بیان کرنا ازبک ضروری ہے، تاکہ سلسلہ تاریخ اسلام میں ہم بہت دور آگے نہ نکل جائیں۔ حالات مذکورہ کے ذہن نشین کرنے اور آئندہ حالات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خاندان چنگیزی کا شجرہ نسب اس جگہ ہم بیان کریں۔ کچھ اوپر جو شجرہ نسب ہم نے بیان کیا تھا، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ چنگیز خان اور امیر تیمور کتنی پشتوں کے بعد اوپر جا کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اب چنگیز خان کی اولاد کس طرح متفرق ہوئی؟ تو دوستو، دنیا اسلام کا نہایت عظیم الشان اور مشہور حادثہ بغداد کی تباہی ہے، جو ہلاکو خان کے ہاتھ ہوئی تھی۔ لیکن ہلاکو خان کا دادا چنگیز خان اس سے پہلے عالم اسلام بخصوص ایران خراسان میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا چکا تھا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے قتل و غارت نے مغلان چنگیزی کو عام طور پر مسلمانوں کی نگاہ میں مبغوض اور ملعون بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کا غصہ کچھ بے جا نہیں، لیکن اگر پہلے زمانے کے مسلمانوں کو غور تعامل کا موقع نہیں ملا تو آج ہم کو یہ موقع خوب حاصل ہے۔ اس وقت تک جس قدر حالات کو ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ حکومت اسلامیہ میں وراثت اور حقوق خاندانی کے دخل پا جانے کی لعنت نے مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کے تخت پر ایسے نالائقوں اور بدتمیزوں کو متمکن کر دیا تھا جو کسی طرح بھی مسلمانوں کی سلطنت کو سنبھالنے اور حکومت اسلامی کے وقار کو قائم رکھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔
ان نلائقوں کی رہبری اور سربری نے مسلمانوں کی قوم میں انواع اقسام کے اخلاق، امراض اور بد عمالیاں پیدا کر دیتے۔ ان بد عمالیوں میں اضافہ تو ہوتا رہا، لیکن ان کا علاج اور اصلاح کے لیے بااثر کوشش ممکن نہ تھی۔ چھٹی ہجری کے خاتمہ پر سلطنت اسلامی بالخصوص خلافت بغداد کی حالت یقیناً ناقابل اصلاح ہو چکی تھی، اور دہلوی، سلجوقی وغیرہ سلاطین باوجود شوقت و عظمت اور طاقت کے یہ جرأت نہ کر سکے تھے کہ خاندان خلافت کا قصہ پاک کر سکے۔ مسلمانوں میں عام طور پر یہ بد عقیدگی راسخ اور جذب و مذہب بن چکی تھی کہ خاندان عباسی کے سوا کوئی اور شخص مسلمانوں کا خلیفہ اور شہنشاہ نہیں بن سکتا۔ اس بد عقیدگی نے مسلمانوں کو بڑے بڑے نقصانات پہنچائے تھے، بہت بڑے بڑے، اور دیر تک حکومت اور سلطنت کے قائم رہنے سے خاندان عباسیہ میں لائق اور قابل حکمراں اشخاص پیدا ہونے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اولوالعزمی اور سفیہانہ خصائل جو مسلمانوں کا خصوصی نشان ہے بالکل ناپید ہوتے ہیں۔ اس خطرناک اور نازک ترین حالات کی اصلاح آخر اللہ تعالیٰ نے خود دی کی، کیونکہ مسلمانوں کی حالت انتہائی پستی کو پہنچ چکی تھی۔ چنگیز خان اور مغلان چنگیزی ایک ایسے ملک اور ایسی حالت میں رہتے تھے کہ ان کی طرف کسی کی بھی آنکھ نہیں اٹھ سکتی تھی، یعنی وہ کسی قطار اور شمار میں نہیں سمجھے جاتے تھے۔ ایسے جاہل اور وحشی لوگوں سے یہ توقع کس طرح نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ متمدن دنیا اور عالم اسلام کی فاتح بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحشی مغلوں اور غیر مطمئن لوگوں کو اپنی مشیت کے متحد ان کے وطن سے باہر نکالا اور ان کافر مغلوں کو فاجر مسلمانوں کو سزا اور زندہ بنایا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی خون ریزیاں اور در حقیقت ایک ڈاکٹر جراح کے خون ریزی سے بہت مشابہ تھی۔ جس طرح ایک ڈاکٹر نشتر سے شگاف دے کر معاف مقام سے خون نکالتا اور مواد فاسد کو خارج کر کے صحت تندرست کے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح مغلان چنگیزی نے خلافت بغداد کے تختے کو الٹ کر اپنی صفاقی اور خون ریزی سے رسم پرست اور بد عقیدہ مسلمانوں کو جو سلطنت اسلامیہ میں بلا دلیل اور وراثت کو لازمی قرار دینے اور خاص خاندان کو حکمرانی کا مستحق ٹھہراتے تھے، مرعوب اور معبود بنا کر اپنی ایک آزاد اور خود مختار سلطنت قائم کر لی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 365 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس سے آگے کا جو ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول حدیث نبوی کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔